السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس وقت میں ہم مسلمانان ہند کے لیے جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں معاش کو لے کر اور دیگر تمام مسائل میں، وہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ جب ایک مسلمان کی نظر میں اس کا ایمان ہی سب کچھ ہے اور سب سے بڑی چیز ہے، تو پھر ایسا کہنا چاہیے کہ اس وقت میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ اس بات کا ہے کہ کیا ہم اور ہمارے آنے والی نسل اس ملک میں ایمان پر باقی رہ پائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں پھر اس کا گھر کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول، ماں باپ کا کردار اس کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تو مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم لوگ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتے، مجوسیوں کے، مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوتے، تو ہمارے لیے ایمان پر آنا، دین اسلام پر آنا، یہ کتنا مشکل کام ہوتا، اور کیا گارنٹی تھی کہ پھر وہاں ہمارے رہنے والے ماں باپ، وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا کلچر، وہاں کی تعلیم ہم کو ایمان تک بھی آنے کی نوبت آنے دیتے۔ میں اور آپ جو مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تو ہم کو جو کچھ ماحول ملا، جو کچھ ماں باپ کی تربیت ملی، اس کے نتیجے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہم لوگ یہ خاندانی لحاظ سے یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے لحاظ سے یا پھر مسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک بات فٹ ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں
جو حقیقی مسلمان ہونا کہتے ہیں جسے، وہ اوصاف پورے طور پر ہمیں حاصل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایمان کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے، یہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں صرف اپنے فضل اور کرم سے دیا ہے، تو یہ ایمان ہی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی کو بھی نکھار سکتا ہے، دنیا میں بھی ہمیں باعزت بنا سکتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی مدد کو کھینچ کے لانے والا ہے، دنیا کے اندر چین اور سکون اور راحت کی زندگی نصیب کرنے والا ہے، غلبہ اور اقتدار عطا کرنے والا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک آم کی گٹلی ہو کسی کے پاس، مثال سے چونکہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ گٹلی ہے اور آم کی گٹلی ہے، تو اس کے اندر لذیذ قسم کا پھل ہے، اس کے اندر ایک سایہ دار درخت ہے، اس کے اندر بہترین آب و ہوا پیدا کرنے والا آکسیجن یہ چھوڑتا ہے، لیتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ غلط بات ہے۔ لیکن سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گٹھلی ہے جو زمین کے اندر دفن کی جاتی ہے، پھر اس کو کھاد دی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور پھر ایک پودا نمودار ہوتا ہے، پھر جانوروں سے، مویشیوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر اس کو پانی پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اچھی آب و ہوا کا انتظام ہوتا ہے، تو پھر یہ درخت بنتا ہے، پھر یہ سایہ بھی دیتا ہے، یہ گٹھلی پھر پھل بھی دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ گٹھلی سب کچھ ہے۔ لیکن اگر اسی گٹھلی کو ریشم میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے اوپر بہترین قسم کا عطر چھڑک دیا جائے اور ایک شوکیس میں رکھ دیا جائے، تو لاکھوں سال بھی ایسا رکھا جائے گا تو اس گٹھلی سے کوئی سایہ حاصل نہیں کر سکے گا، کوئی پھل حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ مثال اگر سمجھ میں آئی ہو تو ایمان کو اس طرح سے سمجھو کہ مجھے اور آپ کو ایمان ملا، یہ ایمان سب کچھ ہے، یہ دنیا میں سب کچھ ہمیں عطا کرے گا اللہ کی بارگاہ سے، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس ایمان کے اوپر وہ صحیح محنت کرنی پڑے گی جیسے وہ گٹھلی پر کی گئی تھی، تب جا کر اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ مجھے اور آپ کو ایمان والے ہونے کی نسبت پر بھی اگر وہ خاطر خواہ فائدے جو ایمان کی نسبت سے اللہ نے وعدے کیے ہیں، جن کے قرآن کریم میں، احادیث میں حضور نے وعدے فرمائے ہیں، وہ اگر دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں تو اس میں ایمان کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور اس بات کا ہے کہ ایمان پر جس طرح سے ہماری محنت ہونی چاہیے تھی، ایمان کے لیے جو تقاضے ہیں اور ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو گر ہے، وہ گر ہم اپنا نہیں رہے، بس خاندانی مسلمان ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی گناہ زندگیوں میں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ گناہ زندگی میں ہیں بلکہ ان گناہوں پر توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اور منافق کی علامت ذکر کی ہے۔ میں آپ کے اوپر ایمان کا اور منافق ہونے کا لیبل نہیں چسپا کر سکتا، آپ میرے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بتایا ہے، کیا اس پیمانے کے لحاظ سے میں ایمان والا ہوں؟ منافق کا جو پیمانہ بتایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگ منافق کی کیٹیگری میں آ رہے ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو بھگا دیا ہو۔ اب ہم جائزہ لیں، ہم اپنا، ہماری صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کی جو زندگی ہے،
اس میں کتنے بے شمار گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ان گناہوں کے ہوتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، میں نے آسمان کے بنانے والے سے، زمین کے بنانے والے سے، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، جس نے مجھے یہ صلاحیتیں دی، مجھے زندگی جو دینے والا ہے، مجھے جو موت دینے والا ہے، اور جو مجھے جنت اور دوزخ کا حقدار بنانے والا ہے، اور جس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بڑے بڑے حکمران بھی، بڑے بڑے ملٹری مین بھی، بڑے بڑے دادا قسم کے لوگ بھی اور پیسے والے بھی اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے خالق اور مالک کو ناراض کر دیا ہے۔ ایسا خوف، ایسا ڈر اور ایسا بوجھ کہ کوئی پہاڑ سر پہ رکھ دیا گیا ہو، کیا ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ یا پھر منافقوں والی روش ہو گئی ہے؟ اگر منافقوں والی روش ہو گئی ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، سچا پکا اور خالص مسلمان بننے کی فکر ہونی چاہیے۔ فتنوں کے اس ماحول میں حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ نہ ماں باپ کا کردار صحیح رہا ہے اولاد کی تربیت میں مسلمانوں کے گھروں میں۔ جیسے ایک کافر کے گھر میں پلنے والا وہ کفر سیکھتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، یہودی، نصرانی بناتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور معاشرے اور سماج میں مسلمان گھر میں پلنے والا، بڑھنے والا بچہ اور بچی، اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنانے کی فکر کر رہے ہو؟ ہر گھر میں یہ فکریں تو ملے گی کہ ان کو اچھا کاروباری بنانا ہے، ہر گھر میں یہ فکریں تو ملے گی کہ ان کو اچھا ایجوکیشن دینا ہے، ان کو نوکریوں سے لگانا ہے، ان کو بزنس مین بنانا ہے، ان کو لیے اچھے خاندان میں رشتہ دیکھنا ہے۔ یہ فکریں تو ہوگی، لیکن کیا جس طرح سے دنیا کی دوسری چیزوں کی فکریں کی جا رہی ہے اس کے برابر بھی ہم دین کی بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان باقی رہے، ان کا ایمان سلامت رہے، وہ کفر سے بچے، وہ شرک سے بچے؟ کیونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک کا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی درپیش ہے، کوئی چیلنج ہے، تو وہ یہی ہے کہ کیا ہم اپنا بھی اور اپنے بال بچوں کا بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچا پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں پایا ہم نے دنیا میں۔ اگر کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، شرک کی حالت میں دنیا سے گئے، تو پھر دنیا کے اندر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور ہمارے مسجدیں، ہمارے مدرسے، جو بھی کچھ ہم نے کیا ہوگا اس کا اللہ کے پاس کوئی مول نہیں ملے گا۔ کبھی جنت حصے میں آنے ہی والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اور کبھی وہاں ہلکا نہیں ہوگا عذاب۔ یہ قرآن اور حدیث کی صاف ستھری اور نکھری ہوئی باتیں ہیں کہ اگر دنیا سے گئے، گنہگار بھی ہوئے، لیکن اللہ نے فضل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نکال سکتے ہیں جنت سے، جہنم سے، اور جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں، یا گر پڑ کے سزا بھگتنے کے بعد تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ جبکہ ایمان ہوگا۔ اور ایمان نہیں ہے تو پھر جنت تو ملنی ہی نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کم سے کم ذرہ برابر ایمان تو بھی لگے گا۔ آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو دیکھتے ہوئے کیا کبھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم نے ان گناہوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے روک دینا چاہیے؟ کیا ہم نے اگر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی تو کم سے کم یہ کوشش کی ہو کہ ہم اپنے بولنے کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے دوست کو، اپنے بستی میں رہنے والے اپنے ماتحت لوگوں کو کہ تم یہ گناہ کا کام کر رہے ہو،
تم یہ کفر والا کام کر رہے ہو، یہ شرک والا کام کر رہے ہو، تم یہ حرام والا کام کر رہے ہو، اس سے بچو۔ اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت آج نہیں رہ پائی ہے تو کیا کم سے کم ہم دل میں برا سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم جب کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں رکھتے تو پھر تم زبان سے روکو اور اس کو بدل دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں اس کو برا سمجھو۔ خود سے گناہ ہو جائے تو گناہ تو ہونا نہیں چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو اس کو دل میں برا سمجھو۔ دوسروں سے ہو رہے ہیں، اگر ان کو نہیں روک پا رہے ہیں تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو۔ اور حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے اور سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا اس سے کم درجہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا کبھی کبھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا صرف ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جمعہ کو آ جاتے ہیں، نام مسلمانوں جیسا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے پاس ہمارا شمار مسلمانوں میں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جنت نصیب ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے عذاب قبر کو دور کر دے؟ یہ تھرمامیٹر ہے، یہ جائزہ لینے کا ایک مشین ہے کہ ہم اپنا جائزہ اس اینگل سے لے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کر رہا ہوں، میرے متعلقین، میرے بیوی بچے، میرے گھر کے لوگ، میرے بستی کے لوگ کتنے گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں اس کو ہاتھ سے نہیں روک پایا، زبان سے نہیں روک پایا، تو کیا میں دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہوں؟ لوگوں نے آج دل سے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں نے آپ نے جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اگر ہم گناہ کو دل میں برا نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم نے فوراً، چونکہ موقع ہے موت تک ایمان لے آنے کا، موقع ہے موت تک توبہ کرنے کا، تو ہم نے فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوبارہ ہم نے مسلمان بننا چاہیے۔ کیونکہ اگر اسی حال میں موت آ جائے تو پھر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ گناہ جب عام ہو گئے اور گناہ کو خوبصورت شکلوں میں دکھایا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجی زندگی میں جس طرح سے جو کرنا ہے اس کو اختیار ہونا چاہیے، اور اس معاملے کو خوشنما طریقے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میڈیا وہی بتاتا ہے، سیریل وہی بتاتے ہیں، فلمیں وہی بتاتے ہیں، اسی طرح سے ماحول اور سماج کا پورا حال ایسا ہی ہے، اور یہ چیز کفر اور الحاد تک لے جانے والی ہے۔ آج نہ اسکول محفوظ ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں اور بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزارے تو ہمارے بچے مسلمان باقی رہ سکے، نہ ہمارے بازار ایسے ہیں کہ ہم ان کے دین اور ایمان کی فکر کرے بغیر ان کو بازار میں بٹھائے تو ان کے ایمان بچ سکے، نہ ہماری گلیاں ایسی ہیں، نہ محلے ایسے ہیں، اور نہ ہی ہماری سیاسی میدان ایسے ہیں، اور نہ ہمارے دیگر شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بھیجے اور وہ وہاں پر اپنے دین اور ایمان کو خود سے بچا پائے، جب تک کہ ہم اس پر توجہ نہ دیں۔ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی نگہبانی میں، ان کی نگرانی میں، اور اپنی ذمہ داری ان کے تئیں جو ہے وہ جب پوری نہیں کریں گے بچپن سے لے کر جوانی تک، تو پھر یہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ کبھی بھی دین اور ایمان پر باقی رہنے والی پوزیشن پہ نہیں رہیں گے۔ ایک طوفان جو کفر کا آئے گا،
تو صرف اس وجہ سے کہ وہ طوفان کی ہوا ان کو نہیں لگی اس لیے ان کا ایمان بچا ہوا رہے گا، ورنہ ایمان کے جب یہ طوفان میں جب وہ گھریں گے تو وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکیں گے۔ کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ان پر کتنا اعتماد اور بھروسہ، لیکن انہوں نے دین اسلام کو خیر بات کہہ دیا، ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بن گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایمان کفر جو ہے، شرک ہے، تو یہ صرف پہلے جیسا ماحول نہیں رہا ابھی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر کفر اختیار کرنے کو ہی کفر سمجھا جاتا تھا اور ویسے ہی حالات تھے۔ ایک آدمی کو کافر بننا ہوتا، مشرک بننا ہوتا تو اس کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا، کسی مندر کے پاس جا کر پھر گھنٹا بجانا پڑتا، بھجن کیرتن میں بیٹھنا پڑتا، ٹیکے لگوانے پڑتے، اور یہ عمل بہت مشکل کام ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے، اپنے بستی سے، مسلمان کمیونٹی سے نکل کر یہ حرکت انجام دے، پورے سماج کی مخالفت مول لینی پڑتی تھی۔ تو اس طرح سے کفر اختیار کرنا، اس طرح کا شرک اختیار کرنا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن اب جو ارتداد آیا ہے، اب جو کفر آ رہا ہے، اب جو شرک آ رہا ہے، وہ اس بولڈ انداز میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ ان کا بائیکاٹ کرے، لوگ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر لے اور سمجھ جائے کہ ہمارے نام کا آدمی، ہمارے بستی میں رہنے والا آدمی جب ادھر جاتا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب اس طرح کا کفر اور شرک نہیں آ رہا ہے، اس طرح کا ارتداد نہیں آ رہا ہے۔ یہ زمانہ فکری ارتداد کا ہے۔ فکری ارتداد کا کیا مطلب؟ فکری ارتداد کا مطلب یہ کہ قرآن، حدیث، دین، شریعت کے کسی حکم میں، کسی مسئلے میں شک پیدا ہو جانا۔ قرآن اور حدیث کے کسی مسئلے میں یہ سمجھنا کہ یہ حرام ہے قرآن کی نظر میں، لیکن ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، یہ حلال ہے ہم اس کو حلال نہیں سمجھتے، یہ بھی کفر ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کی اور ان کو اپنے دین پر باقی رکھا، اور جبکہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ان کا نکاح اس طرح سے حرام ہے اور یہ نکاح باطل ہے، لیکن وہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ لڑکا نکاح کرتے ہی اس کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کو پسند کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کافر ہیں۔ کتنی بچیاں وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث اور شریعت کی روشنی میں غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہونے کے باوجود بھی اس کو حلال سمجھ رہی، اس کو جائز سمجھ رہی ہے، اور پریشر اور دباؤ میں ان کے گھر کے لوگ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں یا اس پہ راضی ہیں۔ تو کفر پر راضی رہنا، شرک پر راضی رہنا، یہ فکری کفر ہے۔ اس طرح سے ایک نہیں، ان سے جڑے ہوئے کئی لوگ ایک ساتھ کفر کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے، تو کہاں ایمان رہا؟ اور نہ جانے آگے کیسی صورتحال پیدا ہو، کیونکہ سیاسی لحاظ سے بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی۔ ابھی جو تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے جو 2035 تک دھیرے دھیرے نافذ ہوگی، اس کے پھر نہ جانے کتنے کرشمے ظاہر ہوں گے کہ جس میں ہمارے بچے اور بچیاں کفر کی دلدل میں چلے جائیں گے۔ معاملات، معاشرت، یہ سلسلہ ایسا کفریہ ہوتے جا رہا ہے کہ ہر جگہ کاروبار میں بیٹھا ہوا آدمی اگر وہ یہ تصور باندھے کہ سود کے بغیر ترقی نہیں ہوتی تو بھلا کون سا مسلمان ہے وہ؟ اس کا ایمان کہاں بچا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کہاں اللہ کو مانتا ہے اور کہاں رسول کو مانتا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر جرأت اور ہمت کے ساتھ آج نہ بولا جا رہا ہے، نہ اس کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کفر کتنا عام ہو گیا ہے، گھر گھر میں پہنچ گیا ہے، اور ہم کو اس کا احساس تک نہیں۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خود ایک گناہ ہے، بلکہ وہ کفر تک لے جانے والی چیز۔ آج ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے اس کی فکر کیا کریں ہم لوگ، اور اس کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اپنا جان جائے چلی جائے، مال جائے چلا جائے، عزت جائے چلی جائے، آبرو چاہے چلی جائے، لیکن ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ صورتحال ہم نے بنانی چاہیے اپنی زندگی کی۔
اور یہی ہماری زندگی کا اسٹینڈ ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے. ایک مسلمان میں اور دوسرے مذہب والوں میں فرق کیا ہے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے. اس کا شعور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے کہ کم سے کم ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جا سکے، اور دنیا سے جب جائے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ضروری اور لازمی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ تو پڑھایا جائے مسلمان سمجھ کر، اور ان کو کاندھے پر اٹھا کر مسلمان لے جائے بھی، اور اس میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھے، اور پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرے، لیکن قیامت کے میدان میں جب یہ اٹھے تو اس وقت میں ان کو کافروں کی صف میں کھڑا کیا جائے، یہودیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے. کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہو. جیسے لوگ ہماری نماز جنازہ دنیا میں پڑھے اور ہمارے جنازے کو کاندھا دے اور ہمارے کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرے، تو ہماری یہ چاہت اور ہماری یہ فکر ہونی چاہیے آخری درجے کی کہ قیامت کے دن ہم انہی مسلمانوں کے ساتھ حساب کتاب دینے میں شامل رہے، کہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ایمان رخصت ہو گیا ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نکلتا. حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر، بقول لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں گے، اور شام میں مسلمان ہوں گے تو صبح میں. تو پھر اب ہم کو کتنے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی صحیح فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب